ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تكون للنجاة وسيلة ولرفع الدرجات كفيلا ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا ومن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز
حكيم. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. صدق الله العظيم. اکرم الاولین والآخرین. حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدین النصیحہ، دین خیر خواہی ہے. دین کا نام خیر خواہی اور بھلائی ہے. جو دین ہوگا اس کے اندر سراسر خیر خواہی اور بھلائی ہو، اور وہ چیز کہ جو بھلائی سے اور خیر خواہی سے عاری ہے اس کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. اور یہ خیر خواہی اللہ کے بندوں کے ساتھ اس طرح ہوتی ہے کہ ان کو وہ سبق دیا جائے اور وہ درس دیا جائے کہ جس سبق اور درس کے ساتھ وہ اپنی دنیا کو بھی سنوار سکیں اور اپنی عاقبت کو بھی سنوار سکیں. اور ناصح کی نصیحت میں، خیر خواہ کی خیر خواہی میں اس کے لیے واضح محبت، الفت، ہمدردی اور شفقت کا رنگ نمایاں ہونا چاہیے. وہ مسلمان نہیں کہ جو دوسرے مسلمان کا خیر خواہ نہیں. وہ انسان نہیں کہ جو باقی انسانیت کا خیر خواہ. صحیح معنوں میں مسلمان وہی ہے کہ جس کے دل میں اور جس کے قول اور فعل میں دوسرے مسلمانوں کے لیے خیر خواہی اور بھلائی نمایاں نظر آتی ہے. یہاں تک کہ اسلام یہ تعلیم دیتا ہے کہ وہ لوگ کہ جو تمہارے دشمن اور تمہارے خون کے پیاسے، تم دینی نقطۂ نظر کے ساتھ ان کے ساتھ بھی وہ خیر خواہانہ سلوک کرو کہ تمہارے سلوک کی وجہ سے وہ بھی راہ ضلالت سے ہٹ کر راہ ہدایت پر گامزن ہو جائے. نبی
اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود اور آپ کا اسوہ اور آپ کی سیرت اس طرز عمل کی مظہر ہے کہ آپ ان لوگوں کے لیے بھی متفکر ہوتے، ان لوگوں کے لیے بھی رنجیدہ خاطر اور کبیدہ خاطر ہوتے کہ جو شب و روز آپ کو ستانے کے لیے، آپ کو اذیت پہنچانے کے لیے، آپ کی ذات اقدس کو مٹانے کے لیے اپنی تمام توانائیوں، تمام قوتوں اور تمام صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہیں۔ اللہ کو بھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سوچ اور یہ انداز و ادا دیکھ کر فرمانا پڑا کہ یا ایھا الرسول لا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر، وہ لوگ کہ جو اللہ کی نافرمانی اور کفر کے اندر تیز گامی کے ساتھ اور برق رفتاری کے ساتھ تیزی کرنے والے ہیں، اے حبیب آپ ان کے لیے اتنے پریشان نہ ہو، اتنے غمزدہ نہ ہو، بلکہ آپ ان کے ساتھ اس طرح کا سلوک رکھیں کہ اللہ کا پیغام ان کو پہنچاتے رہیں، مان جائیں تو فابیا، نہیں مانتے تو اپنا ہی نقصان کریں، لیکن ان کے ایمان نہ لانے کے اور کفر کے اندر تیزی کے ساتھ آگے بڑھنے میں آپ ان کی اس کیفیت پر اتنے رنجیدہ ہیں۔ اسی طرح کئی ایک مقامات پر اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا غم کرنے سے منع کیا کہ آپ ان لوگوں کے لیے اتنے غم زدہ تھا۔ اور غم کیا تھا؟ یہی غم تھا کہ اللہ یہ لوگ راہ راست پر آ جائے، یہ لوگ راہ ہدایت پر آ جائے، یہ لوگ جہنم کی آگ سے بچ جائے اور یہ لوگ سیدھے راستے پر آ جائیں۔ ان کی خیر خواہی، ان کی بھلائی، ان کی نجات کی فکر شب و روز پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر طاری رہتی۔ آپ دن کو ان کے پاس جاتے، ان کو اپنے پاس بٹھاتے، تنہائی میں انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر ان کو ہدایت اور نجات کا سبق سناتے اور ان کو متنبہ کرتے کہ تمہاری بھلائی اور تمہاری نجات اسی میں ہے کہ تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت حق اور پیغام برحق کو تسلیم کر۔ دن کو دعوت و تبلیغ کے میدان میں اور رات کو مصلی میں انہی لوگوں کے لیے اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر دعائیں کرتے کہ اے اللہ تو ان کو سیدھا راستہ دکھا دے، اللہ ان کو جہنم کی آگ سے بچا دے۔ یعنی یہ خیر خواہی اور یہ شفقت پیغمبر کے دل میں جمیع انسانوں کے لیے اور بالخصوص ایمانداروں کے لیے، اور یہی شفقت، یہی محبت، اسی بلائی کا درس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بھی دیا، ایمانداروں کو بھی دیا اور جمیع انسانوں کو بھی دیا۔ اگر خیر خواہی اور بلائی نہیں تو میں نے عرض کیا کہ اگر مسلمان کہلاتا ہے اور اس کے دل میں دوسرے مسلمانوں کے لیے شفقت، محبت، بلائی، خیر خواہی نہیں تو وہ شخص ایماندار کہلانے کا حق نہیں رکھتا۔ اور اگر انسان ہے تو انسانیت کے حوالے سے اگر دوسرے انسانوں کے لیے اس کے دل کے اندر کوئی بلائی اور خیر خواہی نہیں تو اسے انسان کہلانے کا حق نہیں پہنچتا، بلکہ یہ انسان تو انسان رہا، یہ حشرات الارض سے بھی اس وقت ذلیل اور گیا گزرا ثابت ہوگا کہ جب دوسروں کے لیے اس کے دل کے اندر ہمدردی، غم گساری اور محبت نہ ہو۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ہمیں سبق دینے کے لیے، ہمیں سمجھانے کے لیے، ہمیں درس دینے کے لیے سورہ نمل کے اندر ایک چیونٹی کا ذکر کیا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے
اپنے لشکروں کے ساتھ جا رہے تھے، ایک چونٹی کا اللہ نے ذکر کیا کہ قالت نملۃ، ایک چونٹی کہتی ہے، ایک کیڑی کہتی ہے، کیا کہتی ہے؟ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون۔ اے کیڑیوں، اے چونٹیوں، چونٹی ہے اپنی قوم کو، اپنی برادری کو، جس طرح کوئی انسان انسانوں کو خطاب کرتا ہے کہ اے انسانوں، اے لوگوں، اسی طرح یہ چونٹی، یہ کیڑی دیگر چونٹیوں اور کیڑیوں کو مخاطب کر کے کہتی ہے یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، اے چونٹیوں جلدی کرو، اپنے سوراخوں میں داخل ہو جاؤ، جو سوراخ تمہارے گھر ہے نا، جو بل ہے، ان کے اندر داخل ہو جاؤ۔ کیوں؟ فرمایا سلیمان اور اس کے لشکر آ رہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تم کو کچل ڈالے اور تمہیں پتا نہ چلے، کہیں تم ماری نہ جاؤ۔ میں تمہیں اس خطرے سے آگاہ کرتی ہوں کہ اگر جان بچانا چاہتی ہو، جان کی خیر چاہتی ہو، تو جلدی کرو، اپنے سوراخوں میں، اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ۔ کیوں؟ آنے والوں کو پتا نہیں ہے کہ تم بھی راستے میں گھوم پھر رہی ہو، تم بھی بیٹھی ہوئی، کہیں وہ تم کو کچل نہ ڈالے، تم مر نہ جاؤ، ہلاک نہ ہو جاؤ۔ میں تمہاری خیر خواہ ہوں، تمہیں ہلاکت سے بچانا چاہتی، کیونکہ تم میری قوم ہو، میری برادری ہو، میری ہم جنس ہو، اور مجھے اپنے ہم جنسوں سے محبت ہے، میں ان کی جان کی خیر چاہتی ہوں، اس لیے تمہیں کہتی ہوں جلدی کرو، اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ، اپنے سوراخوں میں داخل ہو جاؤ، کہیں تم مر نہ جاؤ، مجھے تمہاری بھلائی اور خیر خواہی اور زندگی عزیز ہے۔ یہ چونٹی کا کردار کہ وہ بھی اپنی ہم جنسوں کی خیر خواہ، لیکن انسان اگر انسان سے خیر خواہی نہ کرے تو اس سے بڑا اور بدقسمت کون ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا اور خسارے میں مبتلا کون ہو سکتا ہے اگر یہ اپنی ہم جنس کا خیر خواہ نہ، اور بالخصوص امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، یار اس کو ٹھیک ہے نیچے والے، خاص کر امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کی شان اور جس کے مقام کو اللہ رب العزت نے اس طرح بیان کیا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، اے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم ایک بہترین امت ہو، بہترین جماعت ہو، بہترین گروہ، اخرجت للناس، تمہیں لوگوں سے چن کر منتخب کیا گیا ہے، تمہیں اللہ نے لوگوں میں سے ایک بہترین جماعت بنایا، جس طرح تمہارا نبی سب نبیوں کا سردار، سب نبیوں سے اعلیٰ، اسی طرح اے امت محمدیہ تم سب امتوں سے اعلیٰ، تم سب امتوں کی سردار، تم سب امتوں سے بہتر امت۔ اب یوں ہی بہتر ہو؟ فرمایا نہیں، اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تمہارا شرف، تمہاری عزت، تمہارا بلند رتبہ اسی صورت میں ہے کہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم کرو اور برائی سے منع کرو، نیکی کا حکم کرنے والے، برائی سے منع کرنے والے۔ اور اسی بات کو دوسرے لفظوں میں اس طرح بیان کیا اور اس ضرورت پر زور دیتے ہوئے فرمایا کہ وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، تم میں سے ایک جماعت، ایک گروہ ہو جس کا کام یہ ہو کہ وہ لوگوں کو نیکی بھلائی کی دعوت دے، خیر خواہی کا سبق ان کو سکھائے اور ان کو برے کاموں سے منع کرے۔
ایک جماعت جس جماعت کی زندگی کا مقصد، جس کا نصب العین لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، لوگوں کو بھلائی کی دعوت دینا، لوگوں کو برائی سے منع کرنا، اور اپنی زندگی اسی مقصد کے لیے، اسی نصب العین کے لیے وقف کر دینا، یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اولین فرائض میں سے کہ وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو اپنی زندگی کا نصب العین اور مقصد بنائے، اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو اولین طور پر اللہ نے اس نصب العین اور اس مشن کی طرف دعوت دینے والا داعی بنا کر بھیجا، داعیا الی اللہ، میری طرف دیکھیں، میری طرف دیکھیں، داعیا الی اللہ، اللہ کی طرف دعوت دینے والا۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ خطبہ جمعہ کا تقدس کیا ہے، اور اس میں اشارے، باتیں، ہنسنا سہنا، یہ بچوں والی حرکتیں نہیں ہونی چاہیے۔ اس طرح جمعے کا ثواب ضائع ہو جاتا ہے۔ یہ مسئلہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جمعے کے دوران گفتگو، اشارہ، یہ جمعے کے ثواب کو ضائع اور باطل کر دیتا ہے۔ حتیٰ کہ اگر کوئی شخص کوئی اس طرح حرکت اور گفتگو کر رہا تو اسے منع بھی نہیں کرنا چاہیے، اس منع کرنے والے کا ثواب بھی باطل اور ضائع ہو جاتا ہے۔ مدعا اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ پوری طرح متوجہ ہو کر، ہماتن گوش اور سراپا گوش ہو کر اس واعظ اور نصیحت کو سنیں کہ جو 8ویں دن آپ کی روحانی زندگی کو جلا بخشتا ہے۔ یہاں آ کر کے بھی اگر آدمی اپنے اس مقصد کو کھو دے یا بھول جائے تو یہ بدقسمتی ہے اور بہت بڑے خسارے والی بات۔ کئی لوگ حرکات و سکنات کرتے، کئی گھٹنے پکڑ کر سر رکھ کے اللہ سے باتیں کرتے، چھوڑ دیں نہیں گوٹے، سیدھے ہو کے بیٹھ اے بابے لو جگہ، آپ بھی چھوڑ دیں نہیں گوٹے۔ یہ تینوں آدمی سوئے ہو، ایک ایک آدمی پر میری نگاہ ہوتی ہے، میں پھر بھی درگزر کرتا ہوں، لیکن آپ اتنا ہی نہ کیا کریں۔ بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مقصد کو اپنایا، اللہ نے داعی الی اللہ بنایا، اور اللہ نے اپنے حبیب کو مخاطب کر کے فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول لوگوں تک اپنے رب کا پیغام پہنچانا آپ کی ذمہ داری۔ اللہ اللہ، کتنا عظیم رتبہ، کتنی عظیم ذمہ داری۔ صرف یہی نہیں بلکہ رات کو خطاب کر کے کہتا ہے کملی والے اٹھیے اور نماز پڑھیے۔ دن کو حکم ملتا ہے اے چادر والے اٹھیے اور لوگوں تک جا کے اللہ کا پیغام لوگوں کو پہنچائے، اور پہنچانے کا پھر انداز اور اسلوب۔ ارشاد ہوتا ہے رسول اکرم کو صلی اللہ علیہ وسلم وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے حبیب آپ بھلائی کا حکم دیں، برائی سے منع کریں، لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچائیں، لیکن لوگوں سے پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں کو، اپنے گھر والوں کو اللہ کے عذاب سے خبردار، اپنے قرابت داروں، ہاشمی قریشی سید عبد المطلب کی اولاد۔ چنانچہ جب یہ حکم آیا نا تو اللہ کے حبیب نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا کہ اے علی ساری برادری کو جمع کرو تاکہ میں پہلے
चुनाचे हजरत अली ने अपनी बरादरी को जमा किया और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत की। दावत के बाद बड़े आसान अंदाज में, बड़े प्यारे अंदाज में उनकी खैर खाई करते हुए उनको अल्लाह का पैगाम पहुंचाया, मानने की जजा भी सुनाई और न मानने की सजा से भी खबरदार किया। लेकिन ये लोग कहने लगे हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या इसी बात के सुनाने के लिए हमारी दावत की थी, ये वाज करने के लिए? नाराज होकर बरादरी चली गई। बरादरियों वालों, नबी की बरादरी नाराज होकर चली। यार मैं कहता उसका आवाज ठीक कर, तू कम कर देता है, तुझे हाल क्या हुआ? नबी की बरादरी नाराज होकर चली। बरादरियां भी बड़ी जल्दी नाराज होती और हम भी कहते हैं जी क्या करें। बात तो आप सही कहते हैं, मसला यही है, अल्लाह का हुक्म भी यही है, रसूलुल्लाह का फरमान भी यही है, लेकिन अगर ऐसे ना किया तो बरादरी नाराज हो जाए। यहां पर जब अल्लाह और उसके रसूल के मुकाबले में बरादरी की नाराजगी का अंदेशा होता है तो यूं समझिए कि इस वक्त आपने अल्लाह की वहदानियत का इनकार किया और अपनी बरादरी के बुत की पूजा शुरू कर। अल्लाह नाराज होता है तो हो जाए, रसूल नाराज होता है तो हो जाए, लेकिन बरादरी नाराज ना हो। कई रस्में, कई रवाज, बड़े बड़े नेक लोग भी यहां जब इस मंजर पे आते हैं तो हथियार डाल देते, कहते हैं हाँ बात तो ठीक है, सारी जिंदगी हम मसले सुनते रहे, मसला भी यही है, लेकिन क्या करें अगर ऐसे ना किया? बरादरी क्या कहे? बरादरी हमें ताने दे। इसलिए अल्लाह ने अपने हबीब को फरमाया अंज़िर अशीरतकल अक़रबीन, पहले अपने घर से इब्तिदा कर, अपने घर से आगाज कर और वाज़ व नसीहत, तलकीन और तबलीग उसी वक्त मुअस्सर होती है कि जब उसका आगाज अपनी जात से, फिर अपने घर वालों से, अपने क़राबतदारों से उसका सिलसिला शुरू किया जाए और इसी दायरा को वसी किया। इसीलिए आज हमारी जबानों में तासीर नहीं, हमारे वास, हमारी तबलीगें बेअसर है, क्योंकि मुबल्लिग, वाइस, दाई खुद पे अमल है। खुद उन्होंने अपनी जात को बुलाया, जिस तरह यहूद के बारे में अल्लाह ने फरमाया अतामुरून अन्नास बिल-बिर्र व तनसौन अनफुसकुम, तुम भी बड़े अजीब लोग हो, अपनी जानों को तो बुला दिया और लोगों को नेकी का हुक्म करते चलते। उस वक्त तक नेकी और भलाई की दावत मुअस्सर साबित नहीं होती कि जब तक दाई खुद उस दावत पर अमल पैरा है। अल्लाह ने ईमान वालों को खिताब करके फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून, ऐ ईमान वालों वो बात क्यों कहते हो जो करते नहीं? माना ये कि जो कहो उसे करके दिखाओ, लोगों के सामने नमूना बनो। सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अन्हुम अजमईन में यही खूबी थी कि जिस खूबी ने उनको जमीन से उठाया और आसमान की बुलंदियों से भी बुलंद कर दिया कि वो मुजस्सम अमल का पैकर बन के जिस तरफ भी जाते, लोग उनके अमल को देखकर, उनके लेन देन को देखकर, उनके मामलात को देखकर, उनके किरदार की उम्दगी और पाकीज़गी को देखकर, उनके ताल्लुकात को देखकर, उनके आमाल को देखकर, उनकी नजाबत को देखकर, उनकी तहारत को देखकर, उनकी दियानत को देखकर, उनकी सदाकत को देखकर, उनके वादे की पासदारी को देखकर यकीन कर लेते कि ये सच्चे लोग भी सच्चे
شعلہ مقامی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، اور رہ گئی رسم اعلیٰ وہ روح بلالی نہ رہی۔ رسمیں ہیں لیکن وہ دین کی جو روح اور حقیقت وہ مفقود ہو چکی ہے۔ نام کے مسلمان ہیں لیکن عمل و کردار کی دنیا میں جب ہم آتے ہیں تو اس وقت ہمیں اسلام بھی بھول جاتا ہے، اسلام کی تعلیمات بھی بھول جاتا ہے۔ فرمایا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اپنے گھر والوں قرابت دار برادری کو بلا کر دعوت دی، برادری ناراض۔ آپ نے یہیں پر اکتفا نہیں کیا بلکہ آپ نے اپنے چچا حضرت عباس کو خطاب کر کے فرمایا، اے میرے چچا عباس، وہ عباس رضی اللہ تعالی عنہ جن کا حضرت بے پناہ احترام کرتے تھے، آپ کے حقیقی چچا عباس رضی اللہ عنہ، آپ ان کو خطاب کر کے فرماتے ہیں، اے چچا خیال کرنا، نیک اعمال سے، بلائی اور نیکی سے غافل نہ ہونا۔ اللہ کے پاس، اللہ کی بارگاہ میں تیرے کسی کام نہیں آؤں۔ اپنی پھوپھی کو نام لے کر خطاب کر کے فرمایا، اے میری پھوپھی صفیہ، لا اغنی عنک من اللہ شیئا۔ اپنی بیٹی کو خطاب کر کے فرمایا، اے بیٹی فاطمہ، لا اغنی عنک من اللہ شیئا، میں اللہ کے سامنے تمہارے کسی کام نہ ہوں۔ خود اپنی زندگی سدھارو اور سنوارو، کہیں یہ سوچ کر بد عملی کا شکار نہ ہو جانا یہ بھتیجا نبی ہے، بھانجا نبی ہے، باپ اللہ کا رسول ہے اور اللہ کا محبوب ہے، بچا لے گا، چھڑا لے گا۔ فرمایا قطعاً ایسے نہیں ہوگا، میں تم سب کو خبردار کر کے کہتا ہوں، یا معاشر القریش لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، اے قریشیو، اللہ کی بارگاہ میں تمہارے کسی کام نہیں آؤں۔ یہاں ہمارے ہاں تو یہ ہے نا جی، یعنی شراب پیتے ہیں، کہتے کوئی بات نہیں، صاحب زیادہ صاحب ہے۔ جن چوروں کے ساتھ پھرتے ہیں، کہتے کوئی بات نہیں جی، شاہ جی۔ یہاں تو نسبتیں، خاندان اور القاب بچا لیتے ہیں، لیکن میرا نبی جو تعلیم دیتا ہے کہتا خیال کرنا، اگر نبی کی بیٹی بے عمل ہے، نبی کا چچا بدعمل ہے اور نبی کی پھوپھی بدعمل ہے تو نبی اس کو اللہ سے بچا اور چھڑا نہیں سکتا۔ اور قرآن یہ بتاتا ہے کہ 950 سال تک دعوت اللہ کے فرائض سر انجام دینے والا اللہ کا نبی حضرت نوح اپنے بیٹے کو اللہ کے عذاب سے بچا نہ سکا، حضرت نوح اور لوط اپنی بیویوں کو چھڑا اور بچا نہ سکے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ اپنے باپ کو بچا اور چھڑا نہ سکے۔ دوستو، اسی لیے اللہ نے فرمایا، اور ایک اور جگہ اپنے حبیب کو خطاب کر کے فرمایا کہ وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اپنے گھر والوں کو وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کرو، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کرو۔ بابا جی خود نماز نہ پڑھو، خود بھی پڑھو، بلکہ اپنے بچوں کو بھی پڑھاؤ، اپنی بیوی کو بھی پڑھاؤ، اپنی اولاد کو بھی نماز
نماز کا حکم کرو. نماز 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 کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. نماز بے حیائی سے، نماز برائی سے، نماز منکرات سے، نماز گناہوں سے انسان کو باز رکھتی ہے. نمازی آدمی بدکار نہیں ہوتا، نمازی بے حیا نہیں ہوتا. جس نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو کر عہد و پیمان کیا کہ اللہ تو میرا معبود ہے، میں تیرا بندہ ہوں، اے رب العزت میں ہاتھ باندھ کے تیرے حضور کھڑا ہوں، حص و نیاز کا پیکر بن کے تجھ سے عہد و پیمان باندھ رہا ہوں. کبھی ہاتھ گھٹنوں پہ رکھ کے، کمر کو خم کر کے، سر کو جھکا کر کہتا ہے سبحان ربی العظیم. کبھی سر پہ سجود ہو کر عرض کرتا ہے سبحان ربی الاعلی. اور کبھی تعظیم و تکریم کا پیکر بن کے دو سر ہو کر بیٹھتا ہے اور کہتا ہے التحیات للہ والصلوات والطیبات. اے اللہ میری بندگیاں، میری ریاضیں، میری عاجزیاں، میری عبادتیں، میری ریاستیں، میرے رکوع، میری سجود، میری تحیات، میری تقدیسات، میری تسبیحات، یہ سب کچھ تیرے لیے ہے. اور جب بندہ اللہ کے ساتھ اتنا گہرا تعلق قائم کر لیتا ہے تو پھر وہ اللہ کا بندہ ہو کر بے حیا نہیں ہوتا. اگر بے حیا ہے تو یوں سمجھیے کہ اس نے اللہ کو پہچانا ہی نہیں. اس کو اللہ نے یہ توفیق ہی نہیں بخشی کہ وہ اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کی معرفت سے آگاہ ہو. فرمایا کہ نماز بے حیائی سے اور برائی سے روکتی ہے. اس لیے حکم ملا خود بھی نماز پڑھے، گھر والوں کو بھی نماز کا حکم کرے. شریعت کا حکم یہ ہے کہ بچہ 7 سال کا ہو اسے نماز سکھاؤ. کچھ بڑا ہو جائے باقاعدہ اس کو نماز کا حکم دو. اور پھر بھی اگر وہ سمجھدار اور ذی شعور ہونے کے بعد بھی نماز نہیں پڑھتا ہے، فرمایا اس کو اپنے آپ سے الگ کر دو، جدا کر دو. بے نماز کے ساتھ تمہارا کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے. یہ بچوں کے بارے میں حکم کہ ہمارے سفید ریش بزرگ بے نماز، 8ویں دن کے نماز، بے شک 8ویں دن کے نمازی 8ویں دن وہ کہتے 2 رکعتیں پڑھ لی اور ہم نے پورے ہفتے کا کفارہ ادا کر دیا. اور کئی جمعے کے دن بھی ان کو توفیق نصیب نہیں ہوتی، سانڈوں کی طرح پلے ہوئے، چربی چڑھی ہوئی. اب بھی جا کر آپ دیکھیں وہ اللہ کے بندے کہ جو اس دن کے تقدس کا خیال کرتے ہوئے اپنی اپنی قریبی مساجد میں جمعے کے لیے جمع ہے. لیکن اب بھی آپ جا کر دیکھیں بے شمار دکانوں پر، بے شمار ہوٹلوں پر، بے شمار چوراہوں پر لوگ بیٹھے ہیں. کوئی ریڈیو سن رہا ہے، کوئی ٹیپ ریکارڈ سن رہا ہے، کوئی VCR دیکھ رہا ہے، کوئی شطرنج کھیل رہا ہے، کوئی جوا کھیل رہا ہے. یعنی اب بھی ان کو یہ توفیق نصیب نہیں ہوتی کہ ہم چلو اللہ سے نہیں بندوں سے ہی شرم کر لیں. وہ بے شرم لوگ جن کو نہ اللہ کا شرم ہے نہ بندوں کا شرم ہے، وہ لوگ اللہ کی معرفت سے دور ہیں. حال کیا ہے؟ حال یہ ہے کہ یہ امریکہ فتح کرے گی، اسرائیل فتح کرے، سینے پہ تصویریں لگائی، کہتے نہیں بس ہم نہیں چھوڑیں گے امریکہ کو، ہم نہیں چھوڑیں گے اسرائیل کو. اور تم سے ایک مکی نہیں مر سکتی. بے حیاؤ، تم نے اللہ کا دروازہ چھوڑا ہوا ہے. اللہ نے تمہیں یہ دن دکھایا، اللہ نے تمہیں ذلیل و رسوا کیا. لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں کی تعداد میں تم ہو لیکن ذلیل اور رسوا ہو. کیوں ہو؟ جو قوم اللہ کو بھول جاتی ہے اللہ اس کو بھول جاتا ہے. جو قوم اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتی ہے اللہ اس قوم سے غافل ہو جاتا ہے. اللہ اس قوم کو اپنی رحمت سے دور کر دیتا ہے.
مطابق ان کی تمام ضروریات زندگی کو، لیکن ساتھ ساتھ ادب کی لاٹھی بھی ہاتھ میں رکھو اور اپنے آل و عیال کو اللہ سے ڈراتے رہو۔ اللہ نے ایمان والوں کو بالخصوص یہ تلقین فرمائی کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو بچاؤ اپنی جانوں کو، اپنے آپ کو بھی بچاؤ، اپنی اولاد کو بھی بچاؤ، کس سے؟ جہنم کی آگ سے۔ کوئی شخص اپنی جان کے لیے نار جہنم کو پسند نہیں کرتا، کوئی شخص اپنی اولاد کے لیے جہنم کی آگ کو پسند نہیں کرتا۔ فرمایا اپنے آپ کو، اپنے آل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچا لو، بچا لو، بچا لو، اس لیے کہ وہ مقام نہایت خطرناک مقام، کیونکہ وہ جگہ وقودها الناس والحجارہ، اس جہنم کا ایندھن اللہ نے انسانوں اور پتھروں کو بنایا، علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، اللہ نے اس جہنم کے پہرے دار دروغے جو مقرر کیے ہیں وہ انتہائی زور آور، انتہائی دہشت اور وحشتناک شکل و صورت کے مارے، اللہ کے حکم کے پابند، کسی پر نرمی اور ترس کھانے والے نے، اس آگ سے اپنے آپ کو بچا لو، اپنے گھر والوں کو بچا لو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالی نے حکم دیا، اللہ نے اپنے حبیب کو اور اپنے حبیب کی معرفت ایمان والوں کو یہ حکم دیا کہ اے ایمان والو بچا لو اپنی جان، اور یہ ڈیوٹی اور ذمہ داری آپ یہ نہ سمجھیں کہ صرف مولوی یا کسی وائز کی ہے، بلکہ ہر مسلمان اہل علم کی ذمہ داری اس لیے زیادہ ہو جاتی ہے کہ اللہ نے ان کو علم دیا، ان کو دین کا فہم دیا کہ وہ لوگوں کو سنائیں، پہنچائیں، آگاہ کریں، ان کی معلومات میں اضافہ کریں۔ علم کی وقت اور عظمت کے لحاظ سے ان کی ذمہ داری زیادہ ہے، وگرنہ ہر شخص مسئول ہے اپنی جگہ، ہر آدمی، جس طرح میں نے ابتدائی آیات پڑھی کہ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم من بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، ایمان والے یہ ایک دوسرے میں سے ہیں، خواہ مرد ہیں یا عورتیں، ان کا یہ فرض ہے کہ وہ لوگوں کو نیکی کا حکم کرے، ایک دوسرے کو نیکی کا حکم کرے اور برائی سے منع کرے۔ ہر شخص پر حسب طاقت اور حسب استطاعت یہ ذمہ داری ہے، یہ فرض ہے۔ اگر کوئی شخص اس فرض سے کوتاہی برتتا ہے، جس طرح بعض لوگ کہتے ہیں ہمیں کیا، جو جہاں لگا ہوا ٹھیک لگا ہوا ہے، باقی اپنا اپنا کام کرتے جاؤ، اپنے مطلب سے مطلب رکھو، کسی کو کچھ نہ کرو۔ بعض لوگوں کا یہ نقطہ نظر اور عام سی یہ بات سیدھے سادے لوگوں نے یاد کر رکھی کہ جی بس چھوڑو، کسی کو کچھ نہ کہو، جو جہاں لگا ہوا ہے وہ لگا رہے، اسے کچھ نہ کرو۔ لیکن قرآن کہتا ہے کہ نہیں، اللہ نے نبیوں کو بھیجا ہی اس لیے کہ جو شخص غلط راستے پہ لگا ہوا ہے اس کو کہو کہ بھائی غلط راستے پہ چل رہے تھے، یہ راستہ تمہاری تباہی کا راستہ ہے، بربادی کا راستہ ہے، اس راستے سے ہٹ جاؤ وگرنہ مارے جاؤ۔ کیا خیال اگر کوئی نابینا آدمی راستے میں چلا جا رہا اور چند قدم آگے کھڑا ہو بہت بڑا، یا گٹر کا مین ہول کھلا ہو، تو کیا خیال ہے جی کہ اس نابینے کو پکڑ کر اس گڑھے سے ایک طرف سے ہٹا کر گزار دینا بصحیح سلامت ثواب کا کام ہے یا نہیں؟ کیا خیال ہے آپ کے لیے بھی چلتا ہے، جانے دو، جہاں بھی جاتا ہے، ہمیں سے کیا ہے، لیکن ثواب کا کام ہے۔
سنی ہے کہ ایک کتا تھا، وہ پیاس کے مارے ایک کنویں کے کنارے پر اپنی زبان خشک پیاس کی وجہ سے لٹکائے ہوئے کھڑا تھا۔ ایک عورت جو کہ بدگماش اور بدکردار تھی وہ گزر رہی تھی، اس نے دیکھا کتے کو تو اس نے سمجھا کہ یہ کتا پیاس کی وجہ سے جاں بلب ہے، اب یہ کوشش کرتا ہے کہ مجھے پانی مل جائے، لیکن کنویں کی اور پانی کی گہرائی تک نہ یہ پہنچ سکتا ہے نہ اس کے پاس کوئی اسباب ہے۔ اس نے سوچا، سوچنے کے بعد اس کے ذہن میں ایک ترکیب آئی، اس نے اپنا دوپٹہ اتارا، اپنی جوتی کے ساتھ باندھا، جوتی کو کنویں میں دوپٹے کے ذریعے اتارا، تھوڑا سا پانی جوتی میں ڈال کر اس سے نکالا اور وہ پانی اس نے کتے کے منہ میں ڈالا۔ پیاسا پانی پلانے کی وجہ سے اللہ نے اس بدکارہ عورت کو معاف کر دیا۔ ایک بدکارہ عورت کتے کے ساتھ خیر خواہی کرے اور اس کی جان کو بچائے، اللہ اسے معاف کر دے، اور ہماری آنکھوں کے سامنے اللہ کی مخلوق تباہی کی طرف جا رہی ہو، اللہ کی مخلوق اللہ کے دروازے سے دور ہو، شرک کر کے جہنم کا ایندھن بنتی جا رہی ہو، بدعت کر کے اللہ کے غضب کو دعوت دے رہی ہو، تمام اخلاقی اور تمام معاشرتی برائیاں قوم کے اندر موجود ہوں، لیکن ہم اس قوم کو بچانے کی فکر نہ کریں اور کہیں جی کوئی بات نہیں ہے۔ اگر یہ اسی وجہ سے بد عقیدگی اور بد عملی کی وجہ سے، بد اخلاقی کی وجہ سے تباہ و برباد ہوتی ہے تو ہونے دو، ہمیں کیا ہے؟ نہیں، ہمیں کیا ہے کہنے والوں؟ یاد رکھ لو، اللہ کے دربار میں جواب دینا پڑے گا کہ کیوں نہیں تمہارے سامنے اللہ کی مخلوق گمراہی کے اندر ڈوب کر ہلاک ہو رہی تھی، تم نے کیوں نہیں اپنا فرض ادا کیا، اور کیوں نہیں تم نے ان لوگوں کو اللہ کے غضب سے ڈرا کر اس برے راستے سے ہٹا کر سیدھے راستے پر لانے کی کوشش؟ حدیث پاک میں ہے اللہ رب العزت نے ایک قوم کو ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے اور برے کرتوتوں کی وجہ سے تباہ کرنے کا ارادہ کیا، اور فرشتے کو حکم دیا کہ جاؤ فلاں بستی کو تباہ کرو، وہ بستی میرے عذاب کو دعوت دے رہی ہے اپنے اعمال کے ذریعے، وہ بد عمل بستی ہے، جاؤ اس بستی کو تباہ کرو۔ فرشتہ عرض کرتا ہے میرے اللہ، واقعی میں جانتا ہوں کہ وہ بستی تیرے نافرمان اور باغیوں کی ہے، تو نے ان کو بڑی مہلت دی، بڑا ہی ان کو موقع دیا کہ وہ اپنی اصلاح کر لیں، لیکن انہوں نے اس مہلت سے ناجائز فائدہ اٹھایا، تیرے غضب کو دعوت دی، اور آج تو نے ان کے لیے اپنے عذاب کا فیصلہ صادر کیا۔ لیکن اللہ اسی بستی میں ایک فلاں آدمی ہے جو بڑا نیک ہے، جس نے کبھی کسی سے اونچی بات تک نہیں کی، چلے کاٹتا ہے، نوافل پڑھتا ہے، تسبیح کرتا ہے، بے شرر آدمی، عابد صاحب اور گوشہ نشین آدمی ہے۔ اے اللہ، کیا اس کے بارے میں بھی تیرا حکم یہی ہے یا اس کو بچا لیا جائے؟ نیک ہے نا، اس لیے اس کو بچا لیا جائے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا فرشتے اس کو نیچے رکھ اور ساری بستی اس کے اوپر دے مار، پہلے اس کا ستیہ ناش کر۔ اللہ کریم، اس کا کیا جرم ہے؟ فرمایا اس کا جرم یہی ہے، خود گوشہ نشینی اختیار کیے ہوئے تھا، تسبیح پڑھتا تھا، چلے کاٹتا تھا، لیکن اس کے سامنے اللہ کی مخلوق اللہ کی نافرمانی کا شکار تھی۔ وہ خود تو بڑا نیک تھا لیکن برے لوگوں کو نیکی کی دعوت نہیں دیتا۔ یہ کہنے والوں کہ جہاں جو لگا ہے لگا رہنے تو ہمیں کیا؟ نہیں، دین کہتا اپنے بھائی کی خیر خواہی کرو، اپنے بیٹے کی خیر خواہی کرو، اپنی اولاد کی خیر خواہی کرو، اپنے ماں باپ کی خیر
اگر تم دوسروں کی خیر خواہی کرو گے اللہ تم پر بھی اپنی رحمت نازل کرے گا، لیکن اگر تم کہو گے ہمیں کیا، ایک اس کا بڑا ہی دلچسپ مرحلہ اور مثال بلکہ بنی اسرائیل کے اندر ہمیں نظر آتی ہے۔ بنی اسرائیل ایک بڑی عجیب و غریب قوم تھی، اور قرآن نے جتنی بھی قوموں کا ذکر کیا ہے سب سے تفصیلی تذکرہ جس قوم کا ہے وہ بنی اسرائیل کا، سب سے تفصیلی تذکرہ۔ اللہ نے اس قوم کا ذکر کر کے کہا انی فضلتکم علی العالمین اذکروا نعمت اللہ علیکم، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، اللہ نے تمہیں بڑی نعمتوں سے نوازا، اللہ نے تم کو جہان والوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ اے بنی اسرائیل، اللہ نے تم میں بادشاہ پیدا کیے، اللہ نے تم میں انبیاء پیدا کیے، اللہ نے تم کو زمین کی بادشاہت عطا فرمائی، اللہ نے کیا کیا نعمتیں تمہیں عطا فرمائی، لیکن یہ قوم اللہ کی جتنی نعمتیں اس کی شامل حال ہوتی رہی اتنی ہی اللہ کی مخالفت اور نافرمانی کے اندر آگے بڑھتی۔ ایک حکم ان کو یہ تھا کہ یوم السبت تمہارا مقدس دن ہے، ہفتے کا دن، عیسائیوں کا مقدس دن ہے اتوار، اور یہودیوں کا مقدس دن ہے ہفتہ، اور مسلمانوں کا مقدس دن، مسلمانوں کا مقدس دن کون سا ہے؟ اللہ نے تو بنایا مقدس، لیکن ہم نے سب دنوں سے اس دن کی اہمیت اور حیثیت کم کر دی، سب دنوں سے۔ باقی دن کاروبار کے لیے، جمعے کا دن فارغ ان کاموں کے لیے کہ جو پورے ہفتے کے ہم نے جمع کیے ہوئے۔ یہ فلاں آدمی مر گیا، اچھا جی جمعے کو دکان بند ہوگی، جا کر افسوس کرائیں گے، فاتحہ پڑھائیں۔ شادی جمعے کے دن، نکاح جمعے کے دن، ولیمہ جمعے کے دن۔ جن کے رقبے ہیں وہ کہتے ہیں چلو جمعہ فارغ ہے، ہم رقبے سے ہی چکر لگا آتے۔ کسی کا 40واں ہے تو جمعے کے دن، پکنک منانی ہے تو جمعے کے دن، جمعہ نہ ہوا رف ڈے ہو گیا، فارغ کاموں کا دن۔ ان کے لیے حکم تھا کہ اے بنی اسرائیل، ہفتہ یوم السبت تمہارا مقدس دن، اس دن تم نے شکار نہیں کرنا، کاروبار نہیں کرنا، اس دن کسی قسم کی اور دنیاوی مصروفیت سے الگ تھلگ رہنا ہے، اور اس دن صرف تم نے اللہ کی عبادت اور اللہ کی بندگی اور ذکر کے اندر اپنے آپ کو مصروف رکھنا۔ قوم رفتہ رفتہ اس دن کے تقدس کو پامال کرنے لگے، شکار کرنے لگے۔ قوم کا ایک حصہ یوم السبت کے تقدس کو پامال کرنے لگا۔ ایک گروہ تھا جو ان کو کہتا تھا کہ اللہ کے بندو یہ غلطی کرتے ہو، زیادتی کرتے ہو، خدا تم سے ناراض ہو جائے گا، تمہیں سزا دے گا۔ ایک اللہ کی نافرمانی کرنے والا، ایک گروہ نافرمانی سے روکنے والا۔ روکنے والوں میں بھی پھر دو گروہ بن گئے۔ ایک گروہ جو کہتا تھا کہ ہمیں کیا جی چھوڑو، وہ غیر جانبدار، جہاں جہاں جو جہاں پہ لگا ہے لگا رہے، وہ کہتے ہمیں کیا جی ہم تو کچھ نہیں کرتے نا۔ یہ تین گروہ بن گئے۔ ایک گروہ ہفتے کے تقدس کو پامال کرنے والا، ایک گروہ غیر جانبدار صوفیوں کا گروہ، کسی کو کچھ نہ کہو، کسی کو کچھ نہ کہو، بسترا لوٹا اٹھا لو بس، کسی کو کچھ نہ کہو، کسی کو کچھ نہیں کہنا۔ اور بدبختوں اگر کہنا نہیں ہے تو زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اللہ نے کہلوایا، رسولوں سے کہلوایا،
سے کہلوایا کہ اے میرے حبیب سچی اور کڑی بات لوگوں کے سامنے کہہ دیجئے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اگر آپ نے میرا پیغام نہیں پہنچایا، مصلحت کا شکار ہو گئے، لوگوں سے ڈر گئے، یا کہیں کہ لوگ ناراض نہ ہو جائے، یا کہیں کہ لوگ تانے نہ دینے لگ جائے، یا یہ کہ لوگ مخالف نہ ہو جائے، فرمایا میرے حبیب اگر آپ نے میرا پیغام لوگوں تک نہ پہنچایا، فما بلغت رسالتہ، آپ نے میری رسالت کو نہیں پہنچایا، گویا کہ آپ نے نبوت اور رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ واللہ یعصمک من الناس، لوگوں کا خیال نہ کریں، لوگ کہاں خوش ہوتے ہیں؟ مولویوں سے خوش ہوں گے؟ لوگ تو خدا سے خوش نہیں ہیں، خدا کی تقسیموں پر راضی نہیں ہے، تم سے کیا خوش ہوں گے؟ واللہ یعصمک من الناس، میرے حبیب لوگوں کی فکر نہ کریں، اللہ آپ کے لیے لوگوں کے مقابلے میں کافی ہے، آپ فکر نہ کریں، کسی کو کچھ نہ کہو۔ اس گروہ کا اسلام میں کوئی وجود نہیں، ایسے ہجڑوں کا اور مخنثوں کا اسلام سے کوئی واسطہ نہیں، کبھی کسی کو کچھ نہ کہو۔ 3 گروہ بن گئے بنی اسرائیل کے، ہفتے کے تقدس کو پامال کرنے والا، لوگوں کو اللہ کی نافرمانی سے روکنے والا، ایک درمیانہ نیوٹن، غیر جانبدار، نہ ادھر نہ ادھر، مذبذبین بین ذلک، لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، کسی کو کچھ نہ کہنے والا۔ قرآن کہتا ہے بنی اسرائیل پر پھر اللہ کا عذاب آیا، اور عذاب کس طرح آیا؟ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ، اللہ نے ان کی شکلوں کو بگاڑ کر ان کو بندر بنا دیا، بندر بن گئے۔ 3 گروہوں میں سے ایک گروہ اللہ کے عذاب سے بچا، 2 گروہ اللہ کے عذاب کا شکار ہو۔ بچا کون؟ جو منع کرنے والا تھا، جو روکنے والا تھا، جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا پابند تھا، ہفتے کے تقدس کو پامال کرنے والوں کی بھی شکلوں کو اللہ نے بگاڑ دیا، اور چپ رہ کے تماشا دیکھنے والوں کو بھی اللہ نے وہی سزا عطا فرمائی۔ سمجھ آئی نہیں؟ جی کسی کو کچھ نہ کہو، چپ رہو، کسی کو کچھ نہ کہو۔ میں نے عرض کیا کہ اپنے بھائی کی خیر خواہی کرو، غلط راستے پہ جاتا ہے اس کو کہو بھائی یہ راستہ غلط ہے۔ یہ تو دین کی بات ہے، دنیا کے معاملے میں بھی اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی مسافر غلط راستے پہ جا رہا تم سے راستہ پوچھتا ہے کہ بھائی راستہ سیدھا کون سا ہے، فرمایا اسے سیدھا راستہ بتاؤ۔ یعنی ایک مسافر کو سیدھا راستہ بتانا فرض ہے، ثواب ہے، تو کیا ایک مسلمان کو یا ایک عام انسان کو صراط مستقیم کی طرف بلانا یہ نیکی اور ثواب نہیں؟ اسی لیے حضرت نے فرمایا حسب طاقت حسب استطاعت سب پر یہ فرض عائد ہوتا ہے، کیا من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم يستطع فبلسانہ فإن لم يستطع فبقلبہ، فرمایا جو کوئی تم میں سے برا کام دیکھتا ہے، منکرات کو دیکھتا ہے، برائی کو دیکھتا ہے، اس کا فرض ہے کہ وہ اپنے ہاتھ سے اس برائی کو روکے، اس برائی کا کنا کما کرے، جتنی اس کے اندر قوت اور طاقت ہے اس کو بروئے کار لائے۔ اور فرمایا اتنی طاقت نہیں ہے اگر کہ کوئی آدمی قوت کے ساتھ برائی کو نہیں مٹا سکتا تو فبلسانہ، پھر
زبان کے ساتھ اس برائی کے خلاف لوگوں کو واضح و نصیحت کر کے قائل کرے کہ وہ اس برائی کو چھوڑ دے. زبان کے ساتھ جس قدر بھی اس کی لسانی قوت اور صلاحیت ہے وہ اس برائی کے خلاف اپنی زبان کو استعمال کرے. فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ ذَلِكَ ضَعْفُ الْإِيمَانِ. اگر یہ بھی اس کے اندر نہیں کہ زبان سے بھی نہیں کہہ سکتا تو فرمایا کم از کم برائی کو دل سے برا جاتا. لیکن یہ ایمان کا سب سے کمزور ترین درجہ ہے. لیکن جو شخص برائی کو دیکھتا ہے لیکن اس کے دل میں برائی کے لیے نفرت نہیں آتی، فرمایا اس کے دل کے اندر رائی کے دانے جتنا بھی ایمان ہے. اور آج ہم ہیں برائیاں دیکھتے ہیں، اللہ کی نافرمانیاں دیکھتے ہیں، اللہ کی حدود سے تجاوز دیکھتے ہیں، لیکن ہم 10 سے مس نہیں ہوتے. الٹا ہم معیار ہی بدل دیتے ہیں. معیار بدل گیا ہے بھائی، برائی نے خوبی بن گئی ہے، برائی خوبی بن گئی ہے اور نیکی عیب بن گیا. برائی خوبی بنی ہوئی ہے، نیکی عیب بنا ہوا. نمازی کو دیکھیں گے مذاق اڑائیں گے، داڑھی والے کو دیکھیں گے مذاق اڑائیں گے، سچے آدمی کو کہیں گے الو احمق ہے. بلا سچائی کے ساتھ بھی کبھی دکانداریاں چلتی ہیں. یہ ہے یہ احمق کسی سے دکان نہیں چلتی، یہ سچ بول کے دکانداری کر رہا ہے. یعنی نیکی عیب بن گئی ہے اور برائی خوبی بنی گئی. جو آدمی جتنا زیادہ بدگماش و بد کردار ہو اتنا ہی لوگوں کی نگاہوں میں وہ باوقار اور معزز تسلیم کیا جائے گا. لیکن یاد رکھو اللہ کے ہاں وہی معیار قابل قبول ہے جو معیار اللہ نے خود قائم کی. ہر شخص نے اپنی استعداد اور طاقت کے مطابق اس فرض کو ادا کرنا. پیغمبر اللہ کے مثلاً حضرت شعیب علیہ السلام کو لے لیں. جب وہ دنیا والوں کے پاس اللہ کا پیغام لے کر آئے اس وقت لوگ اور کئی بیماریوں اور جرائم کے ساتھ ساتھ شرک کے اندر مبتلا تھے. تجارتی بددیانتی ان میں نقطہ عروج پر تھی. کم ناپ اور توڑ، لینے کے پیمانے اور دینے کے پیمانے اور. لوگوں کی جو امانتیں ان کو گھٹا کر خسارہ کر کے دیتے اور چھپ کر راستوں میں بیٹھ جاتے اور اجنبی اور مسافروں کو لوٹتے. یہ برائیاں تھیں ان کے اندر. حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو الی مدین اخاہم شعیبا قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. شعیب علیہ السلام نے قوم مدین کے لوگوں کو کہا کہ مدین والو اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں. توحید کی دعوت دی، شرک سے ان کو روکا ٹوکا. آگے دوسری بیماری کم ناپ اور تول کی. فرمایا اوفل مکیال والمیزان، لوگوں ناپ اور تول کو صحیح رکھو. ولا تبخسوا الناس اشیاءہم، لوگوں کو ان کی چیزیں کم کر کے نہ دو. یہ تجارتی اور لین دین کی بددیانتی یہ تمہارے اندر نہیں ہونی چاہیے. اگلی بات لا تقولوا بكل صراط توعدون، لوگوں کے راستوں کے اندر چھپ کر ان کو لوٹنے کے لیے نہ بیٹھو، باز آ جاؤ. یہ عمل بھی تمہارے اندر ایسا ہے کہ جس عمل کی وجہ سے تم ہلاک ہو جاؤ گے اور تم پر اللہ کا عذاب آ جائے گا. گویا وہ برائیاں جو قوم میں موجود تھی ایک ایک برائی کی نشاندہی کر کے کہا کہ
یہ جرم ہے تمہارے اندر، تم ان جرائم سے باز آ جاؤ۔ اور خیر خائی کا اور بلائی کا یہی تقاضا ہے۔ اچھا قابل بہترین ڈاکٹر اور حکیم اور طبیب وہی تصور کیا جاتا ہے جو مریض کے مرض کا علاج کرے کہ جی یہ مرض ہے اور یہ اس کی دوا ہے، یہ اس کا توڑ۔ یہ نہ ہو کہ مریض بے شمار امراض کا شکار ہو اور یہ اس مریض کے امراض سے چشم پوشی کرتے ہوئے اس کو چوسنے کی میٹھی گولیاں پکڑا دے، یہ چوسو تمہارے منہ کا ذائقہ اچھا رہے۔ منہ کا ذائقہ تو اچھا ہوتا ہے، یہاں وعد ایسے سنائے جاتے ہیں فضائل و مناقب والے کہ جن سے چسکا تو پورا ہو جاتا ہے، لیکن جو ہمارے اندر خرابیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، برائیاں ہیں، ان کی اصلاح کی کوئی صورت پیدا نہیں۔ یاد رکھیں یہ معمولی بات نہیں ہے، بلکہ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ بنی اسرائیل کا میں ذکر کر رہا تھا، اللہ رب العزت نے ایک اور جگہ ان کا ذکر کیا، فرمایا لعن الذین کفروا علی بنی اسرائیل، اللہ نے بنی اسرائیل پر لعنت فرمائی، علی لسان داؤد و عیسیٰ بن مریم، داؤد اور عیسیٰ بن مریم دونوں نبیوں کی زبان سے داؤد علیہ السلام نے کہا بنی اسرائیل تم پر اللہ کی لعنت، انی فضلتکم علی العالمین، کہ میں نے تمہیں جہان والوں پر فضیلت دی۔ اسی قوم کو اللہ کا نبی کہتا اے بنی اسرائیل تم پر لعنت، داؤد علیہ السلام کہتے بنی اسرائیل تم ملعون ہو، عیسیٰ علیہ السلام فرماتے بنی اسرائیل تم ملعون ہو۔ یا اللہ کیوں ملعون ہے؟ کیا انہوں نے جرم کیا؟ فرمایا کانوا لا یتناہون عن منکر، ان کا جرم یہ تھا کہ ان کی آنکھوں کے سامنے اللہ کی نافرمانی ہوتی تھی، یہ لوگوں کو اللہ کی نافرمانی سے اور برائی سے اور منکرات سے روکتے نہیں۔ جب قوم اس فرض سے، افراد اس فرض سے، چھوٹے اور بڑے اس فرض سے چشم پوشی کرتے ہیں تو پھر ان پر خدا کی لعنت اور پھٹکار برستی۔ عام آدمی سے لے کر گھر کے سربراہ سے لے کر مسجد کے امام تک، مسجد کے خطیب سے لے کر ملک کے سربراہ تک یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے، یہ ان کا فرض منصبی ہے کہ اپنی حیثیت کے مطابق، اپنی وسعت اور بساط کے مطابق وہ پوری کوشش کے ساتھ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے کو سر انجام۔ علماء کا بھی یہ فرض، حدیث پاک میں آتا ہے واقعہ معراج کے ضمن میں بڑی مطول حدیثیں ہیں۔ حضرت فرماتے میں جنت اور دوزخ کی جب مجھے سیر کرائی گئی نا شب معراج، جنت کے بھی مختلف مناظر دیکھے میں نے، دوزخ کے بھی مختلف مناظر دیکھے، مختلف قسم کے لوگوں کو مبتلا عذاب دیکھا، زانیوں کو دیکھا، شرابیوں کو دیکھا، سود خاروں کو دیکھا، حرام خوروں کو دیکھا، بے نمازوں کو دیکھا، قسم قسم کے عذاب کے اندر یہ اللہ کے باغی مبتلا تھے۔ میں نے اسی دوران ایک اس جماعت کو بھی دیکھا کہ فرشتے ان کے ہونٹ جہنم کی آگ کی لوہے کی گرم قینچیوں سے کاٹ رہے تھے، ہونٹ کاٹے جا رہے تھے، پھر ان ہونٹوں کو سلامت کیا جاتا، پھر کاٹے جاتے، چیختے تھا
لیکن خود اس پر عمل نہیں کرتے تھے، اس لیے ان کو یہ سزا دی جا رہی ہے۔ اور یہ بھی حدیث پاک میں ایسے قسم کے لوگ جب اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے تو کہا جائے گا الجم یوم القیامہ بلجام من النار، ان لوگوں کو پکڑ کر ان کے منہ میں آگ کی لگام ڈالی جائے اور ان کو جہنم کی طرف بھیجا جائے۔ یہ مجرم ہیں، بدعمل لوگ ہیں، بد کردار لوگ ہیں، جنہوں نے اپنے علم کی پاسداری نہ کی، جنہوں نے نہ اپنے آپ کو سنوارا نہ اللہ کے بندوں کی خیر خواہی کی۔ ان کے سامنے اللہ کی مخلوق معصیت کی دلدل کے اندر دستی جا رہی تھی، ان کے سامنے اللہ کے بندے غیر اللہ کے پجاری بنے ہوئے تھے، ان کے سامنے اللہ کی مخلوق اللہ کی حدوں کو پامال کر کے اللہ کے غضب کو دعوت دے رہی تھی، لیکن یہ حلوے اور کیڑے کھا کے پیٹ بھرا رہے تھے اور ڈکار لے رہے تھے۔ ان کے دلوں کے اندر اللہ کی مخلوق کی رتی بھر بھی خیر خواہی نہ تھی، اس لیے ان بدماشوں کو آج جہنم کی آگ کے حوالے کیا جا رہا ہے۔ اور پھر یہ بات تھوڑی سی آگے بڑھتی ہے، رب العزت فرماتے ہیں الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور۔ میں جن کو زمین پر اقتدار دوں، جن کو حکومت دوں، جن کو اختیار دوں، جن کو کرسی دوں، جن کو لوگوں پر حکمرانی دوں، ان کے آرڈر سے، ان کے حکم سے، ان کے قلم سے، ان کے اشارے سے جو وہ چاہے وہی ہوتا ہے نا۔ غریبوں پہ، کمزوروں پہ، بے سہارا لوگوں پہ ظلم کرنا چاہے تو کوئی پوچھنے والا نہیں، راشیوں، سمگلروں اور زانیوں کو کھلی چھوٹ دے دے تو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ فرمایا میں جن کو زمین میں اقتدار دوں، ان کا فرض کیا بنتا ہے، ان پہ بڑی ذمہ داریاں آئیں۔ بالخصوص اللہ نے ان کی 4 ذمہ داریوں کا ذکر کیا ہے، اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر۔ ان کا یہ فرض ہے کہ وہ نماز پڑھے اور پڑھائے۔ یہ حکمرانوں کی ذمہ داریاں ہیں، مسلمان حکمرانوں کی۔ لیکن مسلمان کیوں نہ ڈوبے، ان کی ناؤ اور سفینہ کیوں نہ غرقیاب ہو، ان پر ذلتیں کیوں نہ مسلط ہو، کہ یہ مسلمان اب اتنے بے دست و پا ہو چکے ہیں کہ ان کی تقدیر کے فیصلے کبھی بش کرتا ہے، کبھی گورباچوف کرتا ہے۔ مار دو بش کہتا ہے، ان کو کچھ نہ کہو میں امن کا فارمولہ پیش کرتا ہوں، گورباچوف کہتا ہے۔ ہائے تیری تقدیر کے فیصلے بش اور گورباچوف کے ہاتھ میں، اس لیے کہ تو نے اپنے اللہ سے اپنا تعلق توڑ لیا، غیروں نے تیرے منہ میں لگام ڈال کر تیری لگامیں اپنے ہاتھ میں لے۔ اب جو چاہے کرے، مرے گا تو پسے گا تو اے مسلم تو، وسائل برباد ہوں گے تو مسلم تیرے برباد ہوں گے، تماشا بنے گا تو بنے گا۔ اس لیے یہ سب کچھ ہوا ہے کہ تو نے اللہ سے تعلق توڑ لیا، نااہلوں کو اپنے اوپر مسلط کر دیا، جبکہ اللہ کا فرمان تو یہ ہے کہ زمین پر میں جن کو اقتدار عطا کروں، ان کا فرض یہ ہے خود بھی میرے تابع فرما رہے اور باقی اللہ کی مخلوق کو بھی میری اطاعت کا درس اور سبق دے۔ لیکن یار ہمارے حکمران کہتے ہیں ہم شراب پیتے ہیں، شراب حکمران قوم پس سے مسئلہ کیا
اخلاق سے گزر رہے ہیں۔ اللہ تو فرماتے ہیں کہ حکمرانوں تمہارا یہ فرض ہے اقامت صلاۃ اور ادائیگی یہ زکوٰۃ، وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ، تمہارا یہ فرض ہے کہ لوگوں کو نیکی کا حکم دو، امر بالمعروف کا ایک محکمہ ہو، امر بالمعروف کے اہلکار ہو جو نیکی کا حکم کرنے والے ہو، برائی سے منع کرنے والے ہو۔ یہ چار ذمہ داریاں اقامت صلاۃ، ادائیگی زکوٰۃ، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، قرآن کہتا ہے جن کو میں زمین میں اقتدار دوں، جن کو زمین کے اندر اختیار دوں، حکمرانی دوں، ان کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ ان چار ذمہ داریوں کو پورا کریں۔ لیکن اوپر سے لے کے نیچے تک ہم اس دین کی حقیقی روح سے بے خبر اور ناشنا ہیں کہ جس کا تقاضا دین ہم سے کرتا ہے۔ زبانی طور پہ دعوے یا محض رسمی طور پر چند